ایرانی جوہری تنصیبات تباہ ہوئیں یا نہیں؟ امریکی صدر اور میڈیا آمنے سامنے۔ CNN کے مطابق امریکی انٹیلیجنس نے ابتدائی جائزہ رپورٹ میں بتایا ایران کی جوہری تنصیبات مکمل تباہ نہیں ہوئیں، اس کا پروگرام صرف چند ماہ پیچھے ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ نے امریکی میڈیا رپورٹس کو مسترد کر دیا، کہا یہ جعلی خبر ہے۔ CNN اور نیو یارک ٹائمز مل کر تاریخ کے سب سے کامیاب فوجی حملوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے بھی CNN کی رپورٹ کو غلط اور گمراہ کن قرار دیا، کہا معلومات لیک کرنا سنگین عمل ہے، تجزیہ خفیہ تھا، لیک کا مقصد ٹرمپ کے ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے۔ پینٹاگون نے بھی رپورٹ کی تردید کرتے ہوئے کہا ایران کی جوہری صلاحیت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ ہفتے کو امریکہ نے ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر بمباری کر کے اسے ختم کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ اسرائیل پر برہم، نتن یاہو کو فون کر کے کھری کھری سنا دی۔ میڈیا سے گفتگو میں بھی اسرائیل سے ناراضی کا اظہار کیا۔ ٹرمپ سے گفتگو کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے جنگ بندی کو تاریخی فتح قرار دیا۔ قوم سے خطاب میں کہا یہ فتح کئی نسلوں تک یاد رکھی جائے گی۔ ہم نے اپنی بقا کو درپیش 2 فوری خطرات کا خاتمہ کر دیا۔ دھمکی دی کہ ایران نے ایٹمی منصوبے کی دوبارہ کوشش کی تو اسے ناکام بنائیں گے۔ اسرائیل کو آج تک وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے بہتر کوئی دوست نہیں ملا۔ حماس کو شکست دیں گے، غزہ سے غمالیوں کو واپس لائیں گے۔ سلامتی کونسل کا ایران پر جارحیت کی مذمت نہ کرنا مایوس کن ہے۔ اجلاس میں اسرائیلی وفد کی شرکت پر اعتراض ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب کا سلامتی کونسل سے خطاب، کہا سول نیوکلیئر پروگرام پر حملہ UN قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا جنگ بندی کا خیر مقدم، امید ظاہر کی کہ اس مثبت اقدام سے خطے میں امن و استحکام پیدا ہوگا۔ کہا امریکہ کے مذاکرات کو اسرائیلی حملوں نے متاثر کیا۔ اسرائیل نے ایرانی جوہری پروگرام پر غیر قانونی حملے کیے۔ پاکستان ایرانی جوہری تنازع کا حل سفارتکاری سے چاہتا ہے۔ IAEA اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ ایران نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والے مزید 3 ایجنٹوں کو پھانسی دے دی۔ تینوں کو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد سے تعاون اور آلات کی اسمگلنگ کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے اسرائیل سے تعلق کے الزام میں 12 دنوں کے دوران 700 سے زائد ایجنٹوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ترک ہم منصب کی نیدرلینڈز میں ملاقات۔ رجب طیب اردوان نے امریکی کوششوں سے ایران اسرائیل جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ غزہ بحران کے خاتمے اور یوکرین مسئلے پر مکالمے پر زور دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کی بھی فرانس کے صدر اور جرمن چانسلر سے ملاقات۔ تینوں رہنماؤں کا مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور چین کا سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کا دورہ چین۔ چینی قیادت سے ملاقاتیں، پاکستان کی جانب سے پرامن ہمسائیگی کے کردار کے لیے خواہش کا اظہار کیا۔ مشیر قومی سلامتی کی شنگھائی تعاون تنظیم کی سلامتی کونسل کے سیکرٹریز کے اجلاس میں شرکت۔ عالمی صورتحال اور امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے موقف کا اعادہ کیا۔ جنوبی غزہ میں فلسطینی مزاحمت کاروں کی کامیاب کارروائی، 7 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا، 16 شدید زخمی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے جنوبی غزہ کی پٹی میں جھڑپ کے دوران پلاٹون کمانڈر سمیت 7 اہلکار ہلاک ہوئے۔ 7 فوجی خان یونس میں اس وقت مارے گئے جب ان کی گاڑی کے نیچے نصب ایک دھماکہ خیز مواد پھٹا۔ غزہ میں لڑائی کے دوران جون سے اب تک 19 اکتوبر 2023 سے اب تک 861 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ برطانیہ کا جوہری بم لے جانے والے 12 فائٹر جیٹ خریدنے کا فیصلہ۔ یہ طیارے نیٹو کے فضائی جوہری مشن میں شامل ہوں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کائر سٹارمر نیٹو سربراہی اجلاس میں اس کا اعلان کریں گے۔ امریکہ، جرمنی اور اٹلی سمیت 7 دیگر ممالک پہلے ہی دوہری صلاحیت والے جنگی طیارے استعمال کر رہے ہیں۔ سرکار سٹارمر کا کہنا ہے کہ امن کے حوالے سے حالات غیر یقینی کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، اس لیے ہم قومی سلامتی میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP کا بانی PTI سے ملاقات کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع۔ علی امین گنڈاپور جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت میں پیش۔ جسٹس منصور نے چیف جسٹس اور رجسٹرار سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی، کہا آپ نے غلط دروازہ کھٹکھٹایا ہے، جوڈیشل سائٹ پر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے چیئرمین چیف جسٹس ہیں، وہ لاہور میں ہیں، بہتر ہے آپ ان سے رجوع کریں۔ میڈیا سے گفتگو میں علی امین گنڈاپور بولے صوبائی بجٹ سے متعلق بانی سے ملاقات بہت ضروری ہے، مائنس بانی PTI کی باتیں مفروضہ ہیں، جو مائنس بانی کی باتیں کر رہے ہیں انہیں عقل نہیں ہے۔ 2 دھڑوں میں بٹ گئی۔ PTI KP نے بانی کو مائنس کر دیا، بیرسٹر گوہر کو پتہ ہی نہیں، صوبائی بجٹ پاس ہو گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں
وزیر اعلیٰ کے پی تابعدار ہیں، اسلام آباد سے جو ڈیوٹی دی جاتی ہے اسے نبھاتے ہیں۔ پی ٹی آئی والے سونے کا انڈا دینے والی مرغی کبھی ذبح نہیں کریں گے۔ اگر یہ لوگ کے پی اسمبلی ختم کر دیں تو کرپشن اور کمیشن کیسے کھائیں گے؟ ابوظہبی میں پاک یو اے مشترکہ وزارتی کمیشن کا اجلاس، پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ویزا پالیسی سے متعلق اہم معاہدہ طے پا گیا۔ سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ ہولڈرز کو ویزا استثناء کے معاہدے پر دستخط۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں 12 سال کے وقفے سے ہونے والا اجلاس انتہائی مثبت اور تعمیری رہا۔ یہ معاہدہ تعلقات کی مزید مضبوطی اور ادارہ جاتی تعاون گہرا کرنے کے عزم کا عکاس ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد، مری، گلیات، ایوبیا، ایبٹ آباد میں موسلادھار بارش، اسلام آباد ہائی کورٹ کی چھتیں ٹپکنے لگیں، ہائی کورٹ ایڈمنسٹریشن بلاک پانی سے بھر گیا، بالائی سوات پنگورا میں بھی بادل جم کر برسے، مالاکنڈ، بٹخیلا اور مضافات میں بھی موسلادھار بارش، راول ڈیم اور خانپور ڈیم میں پانی کی سطح میں اضافہ، محکمہ موسمیات کی یاد سے 1 جولائی تک طوفانی بارشوں کی پیشگوئی، لاہور، راولپنڈی، مظفر آباد سمیت کئی شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، این ڈی ایم اے کا الرٹ جاری، کراچی، سکھر، حیدرآباد، تھرپارکر بدھ سے ہفتے تک آندھی طوفان کی زد میں ہوں گے، موسلادھار بارش کا امکان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ جل تھل ایک ہوگا، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ۔ وزیر آباد میں تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سوار فیملی کو رونڈ ڈالا، خاتون اور 2 بچوں سمیت 4 افراد جان بھر، 1 زخمی۔ حادثے کا شکار خاندان موٹر سائیکل پر گجرانوالہ سے گجرات جا رہا تھا، حادثے کے بعد ٹرک ڈرائیور فرار ہو گیا۔ کراچی کے علاقے کورنگی چمڑا چورنگی پر ٹرک کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق، شناخت نہیں ہو سکی، ٹرک ڈرائیور فرار، پولیس نے ٹرک تھانے منتقل کر دیا۔ رواں سال ہیوی ٹریفک کی زد میں آ کر جاں بحق افراد کی تعداد 135 ہو گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، محرم کے دوران سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ۔ محسن نقوی کا کہنا تھا جلوسوں اور مجالس کی نگرانی کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی، ملک دشمن عناصر کے مذموم عزائم ناکام بنانے کے لیے فول پروف سیکیورٹی یقینی بنائی جائے۔ وزیر داخلہ کی تمام طبقات کو محرم کے دوران فرقہ وارانہ ہم آہنگی یقینی بنانے کی اپیل۔ پاک فوج کے 2 جوان مادر وطن پر قربان، میجر سعید معیز عباس شاہ اور لانس نائک جبران اللہ جنوبی وزیرستان میں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سراروغا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں فورسز نے بھارتی حمایت یافتہ 11 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا، 7 کو زخمی کر دیا۔ جھڑپ میں شہید 37 سال کے میجر سعید معیز کا تعلق چکوال سے تھا، 14 سال تک دفاع وطن کا فریضہ سر انجام دیا۔ سوگواران میں اہلیہ اور 2 بیٹے شامل ہیں۔ 26 سال کے لانس نائک جبران کا تعلق بنو سے تھا، سوگواران میں اہلیہ اور 3 بیٹے شامل ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا شہداء کو خراج عقیدت۔ کراچی کے علاقے ملیر سے بھارتی خفیہ ایجنسی راک کے 4 مبینہ ایجنٹس گرفتار، وائرلیس سیٹ، دستی بم، دھماکہ خیز مواد اور مختلف ہتھیار اور موبائل فونز برآمد۔ ملزمان سے حساس مقامات کی جیو ٹیگنگ کے ساتھ تصاویر برآمد۔ ایس ایس پی شعیب میمن کہتے ہیں ملزمان کا تعلق سجاول کے علاقے جاتی سے ہے۔ ملزمان سی پیک اور حساس مقامات کی معلومات جمع کرتے تھے۔ ملزمان نے شراب اور بھارتی سگریٹ سے بھی ملی۔ امریکی صدر ٹرمپ کے مواخذے کی قرارداد کثرت رائے سے مسترد، مواخذے کی قرارداد ڈیموکریٹ رکن کانگریس ایل گرین نے ایوان نمائندگان میں پیش کی تھی۔ قرارداد میں کہا گیا تھا صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے سے پہلے کانگریس کو آگاہ نہ کر کے اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ صدارتی مواخذے کی قرارداد کو صرف 79 ووٹ ملے، مخالفت میں 344 ووٹ پڑے۔ صدر ٹرمپ نے کہا مواخذے کی کوشش کر لیں، مگر ڈیموکریٹس پرائمریز میں تاریخی غیر مقبول ہو چکے ہیں۔ زہران ممدانی کا نیو یارک کا پہلا مسلمان میئر بننے کا روشن امکان، ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے میئر کی نامزدگی حاصل کر لی۔ زہران ممدانی نے نیو یارک میئر کے لیے ہونے والا ڈیموکریٹک پارٹی کے الیکشن میں سابق گورنر نیو یارک اینڈریو کومو کو شکست دی۔ زہران ممدانی کو 4.25 لاکھ سے زائد ووٹ ملے۔ کامیابی کے بعد زہران ممدانی نے ووٹرز کا شکریہ ادا کیا۔ نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی زہران ممدانی کو میئر بنانے کے لیے متحرک۔ اداکار دلجیت دوسانجھ کی فلم سردار جی 3 میں پاکستانی سٹار کی شمولیت پر بھارت میں واویلا مچ گیا۔ دلجیت نے فلم میں ہانی عامر کو شامل کیا، بھارتی انتہا پسند تل ملا اٹھے۔ دلجیت دوسانجھ نے اپنی نئی فلم سردار جی 3 کا ٹریلر جاری کیا تو بھارتی فلم ورکرز یونین دلجیت دوسانجھ کے پیچھے پڑ گئی۔ مودی حکومت سے فلم پر پابندی کا مطالبہ، دلجیت دوسانجھ کا پاسپورٹ منسوخ کرنے کا بھی مطالبہ۔ بھارت میں سردار جی 3 کا ٹریلر یوٹیوب پر بلاک کر دیا۔ بھارتیوں کی کھیل کے میدان میں بھی پاکستان سے نفرت،
براڈ کاسٹرز نے ایشیا کپ کے پوسٹر سے پاکستان کو ہٹا دیا. پوسٹر پر بھارتی، سری لنکن اور بنگلہ دیشی کپتان موجود، پاکستان کی نمائندگی کے لیے کوئی نہیں. پوسٹر دیکھ کر سوشل میڈیا یوزرز نے براڈ کاسٹر کو آڑے ہاتھوں لیا. شائقین نے کہا پوسٹر سے پاکستان کو ہٹانا اچھی حرکت ہے. میگا ایونٹ ستمبر اکتوبر میں بھارت کی میزبانی میں شیڈول ہے. پاک بھارت کشیدگی کی وجہ سے ٹورنامنٹ کے انعقاد پر سوالیہ نشان ہے. ایشین ڈبل اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستانی جوڑی چھا گئی. ایونٹ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. ٹاپ 8 مقابلے میں نور زمان اور ناصر اقبال نے کورین ٹیم کو 2-1 سے شکست دی. کامیابی کا سکور 11-3، 5-11 اور 11-4 رہا. سیمی فائنل میں آج پاکستان کا مقابلہ میزبان ملیشیا سے ہوگا. اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے سالانہ عرس کی تقریبات جاری. ملک اور بیرون ملک سے زائرین کی بڑی تعداد پاک پتن پہنچ گئی. عرس کی تقریبات 15 روز تک جاری رہیں گی. سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں.